اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا. ٹھیک ہے، یہاں سے نا زجر ہے، زجر ڈانٹ. اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت یعنی شادابگی، وسعت، بعد تکلیف کے جس تکلیف نے انہیں چھوا یعنی کات سالی، بھوک، تنگی. اذا لہم مکر فی آیاتنا، اس وقت ان کے لیے مکر ہوتا ہے ہماری آیات میں، طعن کرنا، ہیلے کرنا، نہ ماننا. قل اللہ اسرع مکرا، ارشاد فرما دو پیغمبر اللہ تعالی زیادہ جلدی کرنے والا ہے بیعتبار مکر کے تم سے. اللہ کی تدبیر بہت تیز ہے. بے شک ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو تم مکر کر رہے ہو. ہمارے معجزات، آیات، نشانیوں میں طعن نہ کیا کرو. توحید پر چوتھی عقلی دلیل، وہ اللہ وہ ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے خشکی اور تری میں، یعنی چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں. وجرینا بکم نہیں بہم، التفات من التحاتب الى الغیبت، کنتم محاطب بہم غیب ہے. بریخ طیبات، اور وہ لے کے چلتی ہیں ان کو ساتھ ہوا موافق کے، کشتیاں لے کے چل رہی ہیں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ، چل رہے ہیں کشتیوں کے ساتھ خوش ہیں. آتی ہے ان کے پاس ہوا سخت تند، عاصف صیغہ مذکر، اصل عبارت ہے ریخ ذات عاصف. دوسرا یہ ہے کہ ری ان کا بھی مذکر بھی ہوتا ہے، اس لیے پھر عاصف ذات عاصف کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آتی ہے ان مشرکین کے پاس موج ہر کنارے سے، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک وہ گھیرا کیا گیا ان کے سب، اب ہم ہلاک ہو جائیں گے. وہ غیر اللہ کو پکارنے والے جب کشتیاں بھنور میں آ جاتی ہیں، ڈگمگانے لگتی ہیں، تو پکارتے ہیں وہ اللہ کو درا حالے کہ خالص کرتے ہوئے عقیدہ. اس وقت صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ قسم ہے اگر تو نے ہمیں نجات دی ان سخت موجوں سے تو البتہ ضرور بے ضرور ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والے تیری نعمتوں کا. پر جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دیتا ہے اس وقت وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں ملک میں ناجائز طور پہ. چاہیے یہ تھا سخت مصیبت میں جب اللہ ہی کو پکارا، اللہ نے سن لی، اب ٹھیک ہو جاتے، اپنی اصلاح کر لیتے. لیکن جب مصیبت ٹل گئی، مشکل سے نکل گئے، پھر غیر اللہ کو پکارنے لگے. تفسیر ابن کثیر والا لکھتا ہے رحمہ اللہ تعالی کہ آج کا مشرک اور وہ مشرک فرق ہے دونوں جہنمی. وہ سخت مصیبت میں اللہ ہی کو پکارتا تھا، اور یہ سخت میں بھی اور ویسے بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے.
قاضی شمس الدین علیہ رحمت نے ایک بات لکھی ہے کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ کن تم مخاطب ہے، جرین بہم غیب ہے، یہ التفات آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں نہیں، اس کو التفات نہ بناؤ، خطہ اذا کنتم فی الفلک، یہ عام مخاطب مراد ہے، جو بھی کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، مواحد ہے، کوئی بھی ہے۔ آگے مشرکین مراد ہیں، وجرین بہم، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ قاضی صاحب کی تحقیق ہے کہ یہ تخاطب الی الغیبت نہیں ہے، پیچھے مخاطب، ہر مخاطب مراد ہے، جرین بہم سے مشرک مراد ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، دنیا کی حقارت اور ناپیداری کا بیان ہے۔ اے لوگو، نہیں سوا اس کے تمہاری بغاوت، تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری جانوں پہ ہے۔ نفع اٹھاؤ دنیا کی زندگی کا، تمتعوا متاع الحیات الدنیا، یہ بات ذہن رکھنا جو ترکیب میں بیان کر رہا ہوں داؤد، تمتعوا، نفع اٹھاؤ تم دنیا کی زندگی کا نفع، مفعول مطلق ہے۔ پھر ہماری طرف ہے تم سب کا لوٹنا، پھر ہم تمہیں خبر دیں گے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، زمین میں بغاوت کر رہے ہو وغیرہ۔ حقارت دنیا کی مثال، نہیں سوا اس کے دنیا کی زندگی کی مثال، مدت کا قلیل ہونا، فنا ہو جانا، اس لحاظ سے مثل پانی کے ہے جس کو ہم اتارتے ہیں آسمان سے۔ پانی اور دنیا کی تشبیہ کیوں دی ہے؟ پانی ایک جگہ نہیں رہتا، یہ مال بھی ایک جگہ نہیں رہتا، آج اس کا ہے کل اس کا ہے۔ پانی بھی، اس میں کوئی بھی جائے تو پاؤں گیلے ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی جائے گا تو بچ نہیں جا سکے گا دنیا سے، مال و متاع سے، بہت کم لوگ۔ پانی بھی ضرورت سے زیادہ ہو تو عذاب اور سیلاب بن جاتا ہے، ہاکذا دنیا کا مال بھی، بس جتنی ضرورت ہو، لوڑ کی تھوڑ نہ ہو، یہ کافی ہے۔ مثل پانی کے جس کو ہم اتارتے ہیں آسمان سے، پھر مل جاتی ہے اس کے ساتھ زمین کی انگوریاں، اس سے کہ کھاتے ہیں لوگ اور چوپائے، یہاں تک کہ جب پکڑ لیتی ہے زمین اپنی خوبصورتی کو، وزینت، اصل میں تزینت تھا، حمزہ وصلی اور حس مالا والا قانون لگا ہے۔ وَظَنَّ آلُهَا، تفسیر قرطبی والا کہتا ہے ایقن آلُهَا، ظنب میں نے یقین کے ہے، قرطبی لکھ لیا کرو۔ وَظَنَّ آلُهَا، ایک ہی کرنے ہو، کیوں نہ لکھ رہے ہیں اتنی، پھر گلہ یاد رہنی ہے، میں کہنا پھر لکھنے ہو۔ وَظَنَّ آلُهَا، اور یقین کر لیتے ہیں اس کے آل، کہ انہم قادرون علیہا، بے شک وہ مالکان زمین والے قادر ہیں اس پہ نفع اٹھانے پہ۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، آتا ہے اس زمین کے پاس ہمارا عذاب، تفسیر کبیر اور قرطبی والا کہتا ہے اتاہا امرنا اے عذابنا، یہ حضرات بڑے محقق تھے رحمہم اللہ تعالی، قرطبی والے، کبیر والے۔ اتاہا امرنا، آتا ہے اس کے پاس ہمارا عذاب، رات میں یا دن میں، پھر کر دیتے ہم اس کو کٹا ہوا، گویا کل آباد ہی نہیں تھی وہ زمین۔ اسی طرح دنیا کا مال و متاع، پتہ ہی نہیں چلے گا قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، بشارت اخروی، سلام سے مراد جنت ہے، جنت۔ تفسیر قرطبی والے، کبیر والے رحمہم اللہ لکھتے ہیں دار السلام اے الجنہ، اللہ دعوت دے رہا ہے دار السلام کی طرف کہ دنیا کو ترجیح نہ دو، جنت اور آخرت کو ترجیح دو، اور رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالی جس کی ہدایت کی
رہنمائی کرتا ہے اس کی جس کی چاہتا ہے ہدایت کدھر؟ سیدھے راستے کی طرف، اور یہ صراط مستقیم ڈائریکٹ جنت تک پہنچاتا ہے۔ اور واسطے ان لوگوں کے جو اچھی ہوئی ہے، مراد ہے آمنوا وعملوا الصالحات، الحسنہ ان کے لیے جنت ہوگی، وزیادہ اور زیادتی بھی ہوگی، یعنی رب کی زیارت نصیب ہوگی، سبحان اللہ، اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پہ سیاہی، ولا ذلہ نہ ذلت، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی، اگر ہوم ہو تو پھر معنی کیا کرو یہی، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ربنا تقبل منا، ذرا جلال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخویف اخروی، اور وہ لوگ جنہوں نے کمایا برائیوں کو، شرک، بغض، فساد فی الارض، تو سن لیں جزاء سیئۃ بمثلہا، برائی کا بدلہ 7 مثل اس کے ہوگا، نیکی کا بدلہ 10 گنا اور گناہ 1 گنا، لیکن میرے استاد جی فرماتے تھے کہ وہ 1 گنا بھی برداشت کے قابل نہیں ہوگا، اور چھا جائے گی ان پہ ذلت، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا، گویا پہنائے گئے ہیں ان کے چہرے اندھیری رات سے ایک ٹکڑا، ایسے چہرے ان کے سیاہ ہو جائیں گے، مظلمہ لیل سے یہ حال ہے، اور اس میں عامل اغشیت ہے، اصل میں اغشیت کا معنی ہوتا ہے ڈھانپا جانا، چہرے ڈھانپے جائیں گے، محاورے کا معنی پہنائے جائیں گے۔ رحمان فاروقی یہ محاورے کا ترجمہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمی لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تخویف اخروی ہے، بیان ثمرہ ہے دلیل سابق کا، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم الزموا مکانکم، ٹکے رہو، جمے رہو، لازم پکڑو اپنی جگہ کو، تم اور تمہارے شرکاء جن کی تم عبادت کرتے تھے، پھر ہم پھوٹ پیدا کر دیں گے ان کے درمیان، وہ محبتیں، تعلقات، عشق، معشوقیاں ختم، اور کہیں گے ان کے معبود اے ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تھے تم خاص ہماری عبادت کرتے، بس کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، بے شک ہم تمہاری عبادت سے البتہ غافل تھے۔ حیاتی حضرات تھوڑا سا غور کرو، چھوڑو تعصب کو دیکھ کے، دیکھو قیامت کے دن معبودان کہیں گے ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ آج کہتے ہیں سلام دو، پھر بھی وہ جواب دیتے ہیں، سنتے ہیں، پکاریں سنتے ہیں، ٹھیک ہے، بے شک ہم تمہاری پکار سے البتہ غافل تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، تم نے ہمیں نہیں پکارا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ ہاں جی، هُنَالِكَ تَبْلُو، وہاں عبدالسمیع، تبلو چکھ لے گا ہر نفس جو کچھ اس نے آگے بھیجا عمل، اور لوٹائے جائیں گے وہ اللہ کی طرف جو مولا ہے ان کا سچا، اور ضائع ہو جائے گا ان سے وہ کچھ جو وہ گھڑتے رہے۔ توحید پر 5ویں عقلی دلیل، ارشاد فرما دو پیغمبر کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ کیا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا، جسے چاہے آنکھ دے لے؟ کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ چوزا، چھوٹا سا چوزا نکلتا ہے، انڈا مردہ ہے، انڈا مرغی سے نکل رہا ہے، مومن کافر کے گھر، کافر مومن کے گھر، تر چیز خشک سے، خشک تر سے۔ ہاں، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون تدبیریں کرتا ہے امر کی؟ ہمارے علاقے میں ایک آپ صاحب تھے غالباً
ابھی مجھے ان کا نام نہیں آ رہا، علی ان کے نام میں آتا تھا، بعد میں وہ شہید ہو گئے تھے، کو برادری والوں نے قتل کر دیا تھا، زمین کا رولا تھا۔ تو وہ ایک دفتر کے بیٹھے تھے، غالباً شناختی کارڈ کا دفتر تھا، میں کافی شرجامی پڑھتا تھا، میں بھی وہاں گیا تو ان کے جیب میں غالباً انار کا وہ ایک دانہ تھا، تو اس کو نکال کے اس طرح، اکثر لوگ عقیدہ صحیح نہیں تھا، کھڑے تھے اور وہ اللہ کی توحید سمجھا رہے تھے، کس نے پیدا کیا، کس نے اس میں دانے، کس کو کھلا رہا ہے؟ تو یہ اللہ کی توحید سمجھانی ہو تو لوگ بہانہ بنا لیتے۔ ادھر ایک طالب علم پڑھتا تھا، بڑا درویش فقیر، پہلے میرا دوست تھا، پھر مجھ سے کنز سے شروع ہوا غالباً تو موقوف تک پڑھا، اب بھی اللہ اس سے کام لے رہے ہیں۔ میں نے ایک دن کہا کہ مغرب کے بعد کہ آج یہ جو سوئی ہوتی ہے نا، اس پہ آپ نے بیان کرنا ہے، تو وہ بڑا ذہین تھا، وہ شروع ہو گیا مغرب کے بعد، اس نے کہا جی یہ سوئی ہے، اس کو کس نے بنایا ہے؟ انسان نے، انسان کو طاقت کس نے دی ہے؟ اس سوئی سے کپڑے نہیں سیے جاتے، پھر ہم پہنتے ہیں، تو اس پہ اس نے بیان کر دیا۔ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، جب بیان کرنا ہو اللہ توفیق دیتے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون تدبیریں کرتا ہے معاملوں کی؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس ان قریب کہیں گے اللہ۔ یہ مسلمات اتفاقیہ ہیں، کوئی ان کا انکار نہیں کرتا، مشرک بھی مانتے ہیں لیکن آگے ڈنڈی مارتے ہیں، اللہ بھی اور ہمارے معبود بھی، اور موحد کہتے ہیں نہیں نہیں، اللہ ہی، عبادت اس کی ہی، کیونکہ حاجت روا وہی، مشکل کشا وہی، عالم الغیب حاضر و ناظر مختار کل مدبر الامور وہی ہے۔ بس کہہ دو کیا بھلا تم ڈرتے نہیں ہو، بچتے نہیں ہو شرک سے؟ ثمرہ دلیل مذکور، ان صفات کا مالک اللہ ہے جو رب ہے تمہارا سچا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، پس کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ یہ تو نقیض لازم آتی ہے، ادھر حق ہے، ادھر باطل ہے، ادھر ہدایت ہے، ادھر گمراہی ہے، ادھر سچ ہے، ادھر جھوٹ ہے، ادھر توحید ہے، ادھر شرک ہے، ادھر سنت ہے، ادھر بدعت ہے۔ کیسے تم پھیرے جا رہے ہو حق سری سے باطل قبی کی طرف؟ یہ لکھ لو، کیسے تم پھیرے جا رہے ہو حق سری کو چھوڑ رہے ہو، باطل قبی کی طرف جا رہے ہو۔ اسی طرح ثابت ہو گئے تیرے رب کے کلمات ازل سے ان لوگوں پہ جو کافر ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ مہر جباریت والے ہیں۔ زجر، ارشاد فرما دو پیغمبر کیا تمہارے شرکاء میں سے وہ ہیں جو پہلی دفعہ پیدا کریں پھر وہ لوٹائیں؟ کوئی بھی نہیں۔ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، خالق کل شیء خلق کل شیء، کہہ دو اللہ ہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اللہ ہی لوٹائے گا، پس کیسے تم الٹے پھیرے جا رہے ہو؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ارشاد فرما دو پیغمبر کیا تمہارے شرکاء میں سے وہ ہے جو رہنمائی کرے حق کی طرف؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ کہہ دو اللہ ہی ہمیشہ مضارع برائے استمرار رہنمائی کرتا ہے حق کے لیے، یعنی حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ کیا بھلا وہ جو رہنمائی کرتا ہے حق کی زیادہ حقدار ہے یہ کہ اس کی تابعداری کی جائے، یا وہ جو رہنمائی نہیں کرتا مگر اس کی اللہ کی طرف سے رہنمائی کی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ مجبور ہے، معذور ہے۔ تو اللہ بہت بڑا ہادی ہے، اس کی مانو۔ پس کیا ہے تمہارے لیے، کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ یہدی لا یہتدی تھا، خصما ادغام والا قانون یہاں لگا ہے، یہتدی۔ وما یتبع، تھوڑا سا جو میں صرف ناو کا ذکر کر دیتا ہوں علم معانی کا، اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کی توجہ رہے کہ یہ فنون کو کوٹھے پہ مکان پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اور نہیں تابعداری کر رہے اکثر ان کے مگر گمان کی، بے شک گمان
حق کے مقابلے میں کوئی نفع نہیں پہنچاتا. بے شک گمان لا یغنی نہیں فائدہ پہنچاتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی. یقین ہے. ان اللہ علیم بما یفعلون بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. وما کان ھذا القرآن نہیں ہے یہ قرآن کے گھڑا گیا ہے. رکوع بڑے نا بڑے رکوع نہیں ہے یہ قرآن کے گھڑا گیا ہے اللہ کے سوا، لیکن یہ تصدیق ہے جو اس سے پہلے تورات اور انجیل اس کی تصدیق کرتا ہے، اور کتاب کی تفصیل ہے جس میں شک نہیں ہے رب العالمین کی طرف سے. لا ریب فیہ. شکوہ کیا کہتے ہیں یہ کافر گھڑ لیا اس کو محمد ابن عبداللہ نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جواب شکوہ کہہ دو بس لے آؤ تم کوئی صورت چھوٹی سی مثل اس کے سورہ کوثر جیسی فصاحت بلاغت، بلاؤ جن کی تم طاقت رکھتے ہو اپنے پیروں شرکا معبودان سے اللہ کے سوا اگر تم سچے. بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو کہ نہیں گھیرا کیا انہوں نے اس کے علم کے ساتھ. اے لم یعرفوا حق معرفتہ جس کی حقیقت کو نہیں پہچانا قرآن کو. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس اس کی تعویل انجام جو اللہ نے عذاب سے ڈرایا ہے وہ جب آئے گا سمجھ آئے گی. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فَانْظُرْ دیکھ میرے لاڈلے پیغمبر کیف کان عاقبۃ الظالمین دیکھ کس طرح ہوا انجام ظالمین کا. اور بعض ان میں سے وہ ہے جو ایمان رکھتا ہے قرآن کے ساتھ اور بعض ایمان نہیں رکھتا. ایمان نہیں رکھا بات نہیں بنے گی. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ میرے لاڈلے پیغمبر تیرا رب زیادہ جانتا ہے فساد برپا کرنے والوں کو. شرک اور کفر اور منافقت سے بڑا فساد ہے ہی کوئی نہیں، بدعت سے بڑا فساد ہے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ آج جو کچھ پڑھایا ہے اس پہ بے ادبی غلطی کوتاہی یقیناً ہو گئی ہوگی، معاف فرما دو. اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا دو. اس کا ثواب آپ کی ازواج مطہرات بنات بنون سب کو، اہل بیت کو، صحابہ کرام صحابیات کو پہنچا دو. تابعین تبع تابعین ائمہ علماء حق کے ارواح کو پہنچا دو. پوری امت میں سے عوام و خواص کو پہنچا دو. ہمارے اساتذہ کے اساتذہ الی آخری سب کی روح کو پہنچا دو. آج تک میرے جتنے شاگرد نے فوت ہوئی اللہ ان کو ثواب پہنچا دو. جتنے حضرات سنتے ہیں ان کے جتنے عزیز فوت ہو گئے ان کی روحوں کو پہنچا دو. اللہ ہمارے نانا نانی دادا دادی الی آخری سب کے ارواح کو پہنچا دو. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی خدمتیں قبول فرما. اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما. اللہ ہماری تمام مشکلات جائز تمنائیں پوری فرما دو. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا راشدین واجعلنا مہدیین. اللہم استر عیوبنا اللہم اغفر ذنوبنا اللہم استر عیوبنا اللہم اغفر ذنوبنا اللہم استر عیوبنا اللہم اغفر ذنوبنا. اللہ میرے سارے شاگرد جو یہاں بیٹھے ہیں جہاں کہیں ہیں اور جتنی شاگردیں ہیں پڑھ گئی ہیں پہلے اللہ سب سے دین کا کام لو. اللہ سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لو. سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لو. اس مدرسے میں جتنے اساتذہ اللہ سب کی مشکلات کا حل فرما دو. سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اللہ عرصہ دراز سے آپ کے فضل رحمت کے ساتھ یہ اساتذہ میرے ساتھ وفا کر رہے ہیں یہاں پڑھا رہے ہیں. اللہ میں انہیں بدلہ نہیں دے سکتا تو بدلہ عطا فرما. اللہ یہ جو میری انجمن نمازی میرے ساتھ طلباء کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اللہ جزائے خیر عطا فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک.